ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ہم آنا چاہیں گے کیونکہ بہت سی باتیں ہوئیں. آئی تھنک یورینیم والے معاملے کے اوپر چلتے ہیں. جیو پولیٹکس جو اس وقت چل رہی ہے اس سے بھی یہ بڑا کڑی طور پر جڑا ہوا ہے. آپ نے کہا یہ اکنامک ریلیف دونوں کو مل رہا ہے. ابھی سید محمد علی صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے یہ کہا کہ کوئی نہ کوئی ڈومیسٹک پولیٹیکل آف ریمپ بھی چاہیے ہوگا جو ابھی جو فریم ورک ہے اس کے نتیجے میں نظر نہیں آ رہا, خاص کر یورینیم کے معاملے پر, انریچمنٹ کے معاملے پر. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ یہ کتنا بڑا ایشو ہو سکتا ہے, اور کیا 30 دن کا جو پھر وقت ہوگا اگر اس فریم ورک کو بھی دیکھ کے چلیں وہ پھر ایک کھٹائی میں پڑ جاتا ہے, والیٹائل مزید بن جاتی ہیں سچویشن؟ لینا میرے خیال سے انریچمنٹ کا یا یورینیم کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ایران کے لیے, کیونکہ ان کا ایک سیاسی فیصلہ ہے کہ وہ ایک ایٹمی ریاست نہیں بننا چاہتی. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کو آپ جس بھی نقطۂ نظر سے دیکھ لیں وہ ایک بڑی پریگمیٹک فورس بھی ہے اور ایک بڑی پریگمیٹک فورن پالیسی یعنی کہ کی کنٹری بھی ہے. اگر وہ ایک طرف آذربائیجان کے مد مقابل کھڑے ہیں تو دوسری طرف وہ آرمینیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایک صرف محض ایک نظریاتی ریاست نہیں ہے, وہ ایک بڑی پریگمیٹک نیگوشیشنز میں بہت فعال ریاست ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مذاکرات میں بہت فعال ہے, چاہے وہ جے سی پی او کی نیگوسیشنز ہیں, چاہے وہ امریکہ کے ساتھ, چاہے وہ کسی کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایٹمی نالج ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کسی فیسلٹی کے ساتھ لنک نہیں ہوتا, نہ کسی پروسیس کے ساتھ لنک ہوتا ہے. ایران کے پاس جو ایٹمی نالج ہے وہ آ چکا ہے, اس کو آپ انڈو نہیں کر سکتے جب تک کہ ایران کے اندر سائنٹسٹ موجود ہیں, جب تک کہ ان کے پاس مختلف قسم کی فیسلٹیز موجود ہیں. اس وقت وہ جس چیز پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو ان کا رائٹ ہے فار نیوکلیئر کی, کیا وہ اس کو مینٹین کرنا چاہیں گے یا نہیں. اس پہ انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ اپنا رائٹ مینٹین کریں گے. اب رائٹ کو اگر وہ اسپیس آؤٹ کرتے ہیں کہ ہم 3 سال کے لیے نہیں, 5 سال کے نہیں, 7 سال کے بعد ہم اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر لیں گے, تو ٹیکنیکلی آپ نے اپنا رائٹ نہیں دیا ہے, آپ نے اس کو فریز کیا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو یورینیم ایران کے اندر موجود ہے وہ ایرانین یورینیم نہیں ہے. تو یہ ایک آئیڈیا کہ شاید وہ ایرانی یورینیم ہے اور ایرانی اپنی یورینیم دے رہے ہیں, یہ غلط ہے, یہ تاثر غلط ہے. کیونکہ ان کے پاس جو یورینیم ہے وہ حتی الوسع جو ہے اس کے اندر ایک میجورٹی جو فیکشن ہے وہ روس کی طرف سے, اور پھر کچھ باقی ممالک ہیں جس میں برطانیہ, اٹلی, باقی اس قسم کے مختلف قسم کے ممالک ہیں جو مختلف مد میں ان کو یہ یورینیم دے چکے ہیں. اور ظاہر ہے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سیف گارڈز کے ساتھ ہیں, یعنی وہ بین الاقوامی معاہدے موجود ہیں, اور ان معاہدوں کے بعد جب آپ اپنے زیر استعمال معاہدے کے مطابق آپ اپنی یورینیم واپس کرتے ہیں تو آپ یورینیم اسی ملک کو واپس کرتے ہیں جہاں سے وہ آئی ہوئی ہے. سو اگر وہ روسی یورینیم ہے تو اینڈ میں وہ روس تک جائے گی. ہاں, اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ اس کو مد مقابل اگر امریکہ کو ایک پولیٹیکل ون دینا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, تو امریکہ اس کے مد مقابل ان کو کوئی پیسے دے گا. اب اگر وہ پیسے دیتا ہے تو اس کے ساتھ وہ مراد مانگیں گے, لیکن پھر اس کو آگے ان کو تھرڈ پارٹی نیگوسیشنز کرنی ہوئیں گی. یہ تو ٹیکنیکلٹیز ہیں. رہی بات آگی فیس سیونگ کی کہ جی فیس سیونگ میں ان کو کیا چاہیے. دیکھیں ایران کا جو ایک دوسرا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جس کو امریکہ ابھی بہت حد تک کوشش کرتا رہا کہ وہ پرشین ونٹر میں استعمال کرے, وہ ہے کانسیپٹ آف بازار. کہ یعنی کہ اگر ایران کی جو تجارت کا مرکز ہے اس کو آپ ختم کر سکیں ایران کی ریاست کے اندر, وہ باوجود سینکشنز کے, باوجود ہر چیز کے, وہ ایران کا جو تجارت ہے اس کو نہیں ختم کر سکے, کیونکہ ایران ایک لینڈ لاک کنٹری نہیں ہے. ابھی آپ کے ساتھ اس سچویشن میں بھی ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ انہوں نے کیا ہے, جب آپ نے ان کو ایک رعایت دی ہے تو ایک طرح سے تجارت چل رہی ہے. اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ ایک طرح سے جو آپ کہہ رہی تھی کہ اس کا ایک جیو پولیٹیکل اینگل ہے, میں آپ سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ اس کا ایک بہت بڑا جیو پولیٹیکل اینگل ہے, اور وہ جیو پولیٹیکل اینگل اس وقت یو اے ای کا اوپیک سے نکلنے میں نظر آ رہا ہے. کیونکہ جب یو اے ای اوپیک سے نکل رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈر ہے کہ اگر ایران واپس آتا ہے سینکشنز کے بعد, اور تو ان کی جو ویلیو تھی ویسٹرن سسٹم کے اندر مشرق وسطیٰ کی تیل کی تجارت میں, وہ اس کو لوز آؤٹ کریں گے. دس از ویری امپورٹنٹ. میں چاہوں گی باقی سب کو بھی آئی ایم سوری میں واپس آتی ہوں آپ کے پاس کیونکہ کہنے کے اس کے اوپر بہت کچھ ہے, بٹ میں چاہوں گی سید محمد علی صاحب اور سلیم صافی صاحب کو بھی شامل کریں. محمد علی صاحب, پہلے آپ کے جو ریزرویشنز تھے اس کے اوپر وہ ایڈریس ہوئے سر؟ کس کے ریزرویشن؟ سوری سر آپ کے ریزرویشنز تھے نا, آپ کو ایسا احتمال تھا کہ یہ معاہدہ اس لیے کسی ٹھوس معاہدے کے اندر نہیں ہوگا کیونکہ یورینیم کا معاملہ بہت بڑا ہوگا اور اس کے اوپر شاید ایرانی کمپرومائز نہ کریں, اور وہاں پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ابھی بہت زیادہ ہے.
ڈاکٹر ماریہ صاحبہ نے اس کا جواب دیا. نہیں میں شاید میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی علینا, میں نے یہ نہیں کہا. میں آپ کو پہلے اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتا ہوں. میں اس پینل میں شاید سب سے زیادہ پر امید ہوں اس معاہدے کے جانب پیش رفت کے حوالے سے. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بلکہ پہلے راؤنڈ میں یہی کہا کہ جس طرح ماریہ نے بھی پہلے گزارش کی کہ جے سی پی او اے پلس تو آلریڈی ٹرمپ صاحب اچیو کر چکے ہیں. دیکھیں جے سی پی او اے میں ایران نے کچھ بھی نہیں کھویا تھا. ایران نے مین سٹریم بھی ہوا تھا, وہ ڈپلومیٹکلی اکنامک ریلیف بھی لیا تھا, رائٹ آف انریچمنٹ بھی اس نے ڈیفینڈ کیا تھا. آج ایران جو ہے اگر انریچمنٹ کو کچھ عرصے کے لیے فریز کرتا ہے تو یہ سمبولکلی ٹرمپ صاحب کی ایک سفارتی فتح ہے جس کو وہ ڈیفینڈ شاید آنے والے مڈ ٹرم الیکشنز میں کر سکیں گے. یہ مطلب کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات دراصل یہ ہے کہ جو داخلی دیکھیں اس وقت ان مذاکرات میں 4 معاملات کور ہیں اور وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ مربوط ہیں. ایران کا ایٹمی پروگرام ایک ایشو ہے, دوسرا ایشو جو ہے آبنائے ہرمز کی دیرپا کھلنا ہے, تیسرا جو ہے لبنان میں دیرپا جنگ بندی ہے, اور چوتھا جو معاشی ریلیف ہے اور مین سٹریمنگ ہے ایران کی. تو بنیادی طور پہ اس جگ سو پزل کے یہ چاروں جو پہلو ہیں پیسز ہیں, بالکل صحیح. اور ان پہ اگر آپ مجھے ایک جملہ بولنے کی اجازت دیجئے تو یہ چاروں چیزوں پہ ایک وقت میں ہمہ جہت انداز میں پیش رفت ہو رہی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس انداز میں ہو رہی ہے, میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, میں بلکہ اعزاز کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ امریکہ زیادہ ایگر اور زیادہ جلدی میں نظر آتا ہے اور ایران کے پاس جلدی نہیں ہے. ہسٹری اینڈ جیوگرافی از آن دا سائڈ آف ایران. Power is on the side of America. There is no difference. There is no. But sir, آپ نے یہ ڈومیسٹک آف ریمپ کی جو ہم بات کر رہے تھے نا, کہ آپ نے کہا کہ وہ امریکہ کے پاس نہیں, اس سیناریو میں بھی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آف ریمپ اہم ہے جو داخلی کانسٹیٹوئنسی ہے صدر ٹرمپ کی یا ایرانی حکومت کی, وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس معاہدے کی تفصیلات ان کے پریگمیٹک سفارتکار اگر اگری بھی کر جائیں تو کیا وہ اپنی عوام کو کنونس کر سکیں گے کہ یہ ہمارے لیے ایک وکٹری ہے. یہ اصل میں اس کا جو پولیٹیکل اینگل ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور آخری بات یہ سلیم صافی صاحب کے پاس لے کے چلتے ہیں نا, کیونکہ وہ بڑی آخری میں ایک جملہ صرف علینا کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. دیکھیے یہ اگلے چند دن بہت کریٹیکل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے ہفتے صدر ٹرمپ نے چین جانا ہے اور چین نے آج ایران کی سپورٹ میں بیان دیا ہے. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ جلد از جلد I wanted to get to that لیکن وہ ٹائم ذرا ہمارے پاس کم ہے.